لیکن آپ نے ان سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا. ریفرنسز میں نے نیچے دی ہیں فٹ نوٹس میں. تو یہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اور اس میں کتنے سبق ہیں کہ آپ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور اپنی رہائی لے لو. تو ایک سمجھوتا ہو گیا, اگریمنٹ ہو گیا. لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ 9 ہے, جو کہتی ہے قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا. یہ دفعہ سورۃ المائدہ 5 آیت 32 کے عین مطابق ہے, جو تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ جس نے ایک جان لی جیسے کہ اس نے تمام جانیں لیں, اور جس نے ایک جان بچائی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ پہلے حصہ ہے دفعہ 9 کا. اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو اس کی عکاسی سورۃ البقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے. لا اکرہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے. قانون وہ والا قانون نہیں جو لوگوں نے اپنے آپ بنا کے خود کہتے ہیں کہ قانون ہے. قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق. تو زبردستی سے آپ لوگوں کے حقوق, نہ تو آپ زندگی لے سکتے ہیں, اور صرف زندگی لینے کا ریاست کو اختیار ہے, اور وہ بھی جب کوئی سزائے موت پائے اس وقت. اس کے بعد اہم دفعہ 10 کی طرف آتے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا اور تحویل میں بھی نہیں لیا جائے گا, اور جب ایسا کیا جائے گا تو اس سے 24 گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا. میجسٹریٹ کا ترجمہ میں نے حاکم فوجداری کیا ہے, شاید آپ مجھ سے بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ایک بہت اہم دفعہ 10 الف کا اضافہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی تھی کے ذریعے کیا گیا, جو ہر شخص کو منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے. قرآن, اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف. قرآن شریف کی سورۃ المائدہ 5 آیت 8 میں فرمایا گیا ہے, اے ایمان والو کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. ایک یہ ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے, اوپر والا ہر چیز دیکھتا ہے, اور اس کا اجر آخرت میں ہمیں ملے گا. دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے. جہاں تک غلامی کا تعلق ہے, قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا, لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی مواقع دیے. مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا, اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی. اس لیے غلامی جلد ہی ختم ہو گئی. قرآن شریف میں آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے. ان میں ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا. اسی طرح اسلام میں جبری مشقت کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشقت نہیں لی گئی. مزدوروں کے حقوق کے تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. اب آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ہمارے قانون میں ریگرس امپریزمنٹ بالمشقت, میں سمجھتا تھا یہ بری بات ہے. میں جب چیف جسٹس تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا تو صوبے کے جیلوں میں جاتا تھا,
تو وہ ایک جو مطالبہ ہوتا تھا قیدیوں کا کہ جی یہ جبری مشقت ہمیں روکا جا رہا ہے اس سے. میں سمجھا, میں نے کہا کیوں, تو آپ کو تو اچھی بات ہے, نہیں کوئی نے کہا کوئی ہے ہی نہیں موقع کرنے کا جبری مشقت. کہتے ہیں نہیں جی, جب جبری مشقت ہم کرتے ہیں تو مہینے کے 2 دن ہمیں وہ ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا لفظ ہے, ریمیشن ملتا ہے, شکریہ. تو وہ ان کی قید میں 2 دن مہینے کے کم ہو جاتے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ جبری مشقت کریں. اور اگر آپ پتہ نہیں, میں بہت سارے جیلوں میں گیا تھا, تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں, مگر پہلے ہوتا تھا, ہمارا ایک جیل تھا مت جیل, تو اس میں قالین بنتے تھے, لوگ ہنر سیکھتے تھے, مگر آہستہ آہستہ اب جیلوں میں یہ بھی کام ختم ہو گئے ہیں. تو وہ جو قیدی اس کا تھا کہ جب قیدی کو رہا کیا جائے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے, کچھ کام کر سکے جو اس کو کام نہیں آتا تھا, بجلی کا کام, قالین بنانے کا کام, فرنیچر بنانے کا کام. تو پہلے تو باہر لیا جاتا تھا, جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا اکثر قیدیوں پہ وہ چینیں بنی ہوئی, وہ سڑکیں بھی بناتے ہوتے تھے. تو یہ بھی جبری مشقت وہ ایک طرح سے وہ خود چاہتے ہیں کیے جائے کہ ان پر کہ وہ ان کو 2 دن کم ہوئے ہر مہینے کے, یعنی کہ 30 دن, تو 2 دن ان کے کم ہو جاتے ہیں. دفعہ 12 کی طرف آپ چلتے ہیں. ایسے فعل پر سزا کے خلاف تحفظ دیتی ہے جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا, مگر بعد میں اسے جرم قرار دیا گیا. کئی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اسلام کا بھی ہے. مثلاً سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں فرمایا گیا, اور ہم غضاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں. تو ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ اسلام اور ہمارا آئین اب آپ دیکھیں بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کوئی فرق اس میں نہیں آ رہا ہے. آئین کی اس دفعہ سے ایک بہت اہم استثناء سنگین غداری کے جرم کا ہے. چنانچہ یہ دفعہ 23 مارچ 1956 سے نافذ ہونے والے کسی آئین کی منسوخی یا معطل کرنے کو قانون کے ذریعے جرم قرار دینے سے نہیں روکتی. یہ ایک ایکسیپشن ہے. دفعہ 13 کسی ایک جرم پر 1 سے زائد دفعہ سزا دینے کے خلاف تحفظ دیتی ہے, اور یہ بھی قرار دیتی ہے کہ کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. قدرت کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی سزا اس دنیا میں ملے تو پھر اسے آخرت کی سزا نہیں دی جائے گی, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے آخرت سزا سے کفارہ بن جاتی ہے. کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا سے نجات مل سکتی ہے, لیکن اسے اقرار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کی مثالیں شروع جب اسلام کے دن تھے تو اکثر احادیث میں ذکر ہے کہ لوگ خود آ کے کنفیس کرتے تھے, کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا جرم اور وہ کنفیس کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی آپ کو اگر اگر سزائے موت یہاں مل جائے, آخرت وہ سمجھتے تھے بہت سستے چھوٹے, اگر ان کو سزائے موت اس دنیا میں مل جائے کہ آخرت کی جو سزا ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ بری ہوگی. تو انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی. اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ایسا ہی ہے کہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہوگی کہ آپ کو یہاں بھی سزا ملے اور آخرت. جو یہاں سے بچ جاتے ہیں ان کی چھوٹ نہیں ہوتی. دفعہ 14 کی طرف چلتے ہیں. دفعہ 14 انسان کی عظمت اور گھر کے رازداری کو تحفظ دیتی ہے. یہ دفعہ بھی قرآن کے عین مطابق ہے. قرآن شریف کی سورۃ 3 آیت 4 انسان کو احسن التقویم کا خطاب دیتی ہے, اور سورۃ بنی اسرائیل آیت 70 کرمنا بنی آدم کا اعلان کرتی ہے. کرمنا بنی آدم, دیکھیے یہ کون ہے؟ آپ ہیں, میں ہوں, یہ ہمارا رتبہ ہے. تو
یہ ڈگنیٹی آف مین، یہ ڈگنیٹی آف مین تو ہم نے یہاں اب ویسٹ نے تو بہت بار، اگر دیکھیے اسلام کب سے بات کر رہا ہے، احسن التقویم. اور حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس نے کیا نافرمانی کی؟ سجدہ نہیں کیا، احسن التقویم کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ ابلیس ابلیس قرار پایا. تو یہ ہے انسانیت کا مقام. انسانیت کو ہم جبراً کسی کو اٹھا لیتے ہیں یا کسی اور کام کرتے ہیں. تو یہ احسن التقویم، نہ صرف آپ آئین اور دوسرے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کی اور قرآن شریف کی بھی. میں کہاں تھا؟ اچھا کا اعلان کرتی ہے. اسی طرح گھر کی رازداری کے متعلق کئی آیات اور احادیث ہیں، جیسا کہ سورہ الحجرات آیت 12 میں فرمایا گیا، وَلَا تَجَسُّسُوا، اور مت کرو جاسوسی. اور اسی طرح حدیث ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اور عیب مت تلاش کرو اور جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بن جاؤ. اب کبھی کبھی اردو زبان اور عربی میں بھائی اور بہن کا استعمال ہونا چاہیے. قرآن شریف اکثر انگریزی میں کہتے ہیں جینڈر نیوٹرل ہے، مگر اکثر ترجمے ہیں وہ اب انسان کہتے ہیں تو وہ آدمی کہتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہے. اب دفعہ 15 کی طرف چلتے ہیں. دفعہ 15 نقل و حرکت اور پاکستان میں کہیں بھی رہنے کی آزادی کا حق دیتی ہے. قرآن شریف کی کئی آیات جیسے سورۃ آل عمران کی آیت 137، سورۃ النحل کی آیت 36 اور سورہ نمل کی آیت 69 میں حکم دیا گیا ہے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم زمین میں چلو پھرو. تو یہ بھی دیکھیے، یہ آئین آپ کے دلوں میں جب بیٹھ جائے گا، جب آپ کہیں گے. میں ایک جگہ گیا تھا تو وہ پانی بہت ضائع کر رہے تھے، اور پانی میں آپ کو پاکستان میں قلت ہے، ہر جگہ پاکستان میں قلت ہے. اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ وہ مسجدوں میں جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، جتنا پانی ضائع کیا جاتا ہے. تو میں نے ممانعت کی، اور بلکہ بلوچستان کے وہ جو چھوٹی سی ایک مسجد ہے ہائی کورٹ کی، اس میں وہ ایک پٹی بھی لگا دی کہ اسراف ہے. اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، ادھر بھی آپ کو حدیث ملے گی. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ضائع کر رہے تھے تو ان کو ذرا تنقید کی کہ پانی ضائع مت کرو. تو جواب میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وضو کر رہا ہوں تو، اور جواب ملا، اور اگر تم دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو. تو یہ انوائرمنٹل اصول، اب آپ دیکھیں جو آج کل باتیں ہوتی ہیں وہ ہم 1400 سال پہلے باتیں ہو چکی ہیں. اور زمین میں پھرا کرو. اسی طرح دفعہ 16 قانون کی حدود کے اندر اجتماع کی آزادی کا حق دیتی ہے، جبکہ دفعہ 17 انجمن سازی اور سیاسی پارٹی بنانے کا حق دیتی ہے. مگر ساتھ ہی ایک اہم بات دفعہ 17 کی شق 3 میں سیاسی پارٹیوں کے متعلق یہ کہی گئی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن ظاہر کریں گی. اسلام نے بھی مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا ہے. سورۃ الشورى کی آیت 38 میں فرمایا گیا ہے، اور ان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے گروہوں جیسے انصار و مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کے ایک دوسرے سے پر حقوق بھی مقرر فرمائے. اسی طرح قانونی ذمہ داریوں کی پابندی کا اسلام نے حکم دیا.
قرآن شریف کی سورۃ المائدہ آیت 1 میں آیا ہے، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی پابندی کرو۔ مالیاتی امور میں شفافیت بالخصوص سرکاری عہدیداروں کے لیے، جیسے کہ میں ہوں، اسلام کی بنیادی ستون ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کے محاصرے کے موقع پر، جو 8 ہجری میں کا واقعہ ہے، میں ہوا تھا، غنیمت کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا برا ماننے کے بجائے اس کی وضاحت دینی ضروری سمجھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو خطبے کے دوران میں ٹوک دیا گیا اور انہوں نے واضح کیا کہ اضافی چادر ان کو ان کے بیٹے نے دی تھی۔ رسول اور خلیفہ وقت سے ایک عام شخص نے معلومات کا مطالبہ کیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ تسلیم کیا گیا کہ اس کا حق ہے کہ اسے یہ معلومات مہیا کی جائیں۔ یوں ان واقعات سے دفعہ 19 الف میں مذکور معلومات کے حق کے بارے میں بھی اسلام کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ 19 الف بھی 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا۔ خیر بتانا تو نہیں، بتا ہی دیتے ہیں۔ ایک کسی آرگنائزیشن نے خط لکھا سپریم کورٹ کے، جی آپ ججز اور ان کی اہلیہ کے وہ بتائیے ایسٹس، تو اس ناچیز نے اور اس کی اہلیہ نے جس پہ اس کا کوئی وہ انہوں نے خود بتائے، اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ان کو آج بھی میرے خیال میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دفعہ 18 تجارت، کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ النساء کی آیت 29 میں فرمایا گیا، مگر یہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ یہ دیکھیے کتنی ہمارا جو آئین ہے، جو ہمارے قائد کا جو کی سوچ تھی کہ جو فیوچر کا آئین ہوگا وہ اسلامی بنیادوں پہ رکھا جائے گا، تو اس میں آپ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بنیادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے، جو ایک کاروباری خاتون تھیں، اور آپ نے ان کے لیے تجارتی سفر بھی کیا۔ اور دیکھیے کتنا، اب دیکھیں عورتوں کا مقام اس وقت کیا تھا، اور اس میں ایک اور آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی عورت کسی مرد کو پیغام بھیجے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے ہمارے نزدیک جو سب سے ہم جو ہماری جس کو ہم انہوں نے پیغمبر کو پیغام بھیجا اور پیغمبر نے ان کی نوکری قبول کی۔ مدینہ کے انصار زراعت پیشہ تھے، جبکہ مکہ سے آنے والے مہاجرین عام طور پر تجارت کرتے تھے۔ کئی صحابہ مختلف پیشوں اور فنوں کے ساتھ وابستہ تھے اور کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس کئی صدیوں بعد بھی یورپ میں سرجری کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اس وجہ سے کئی کسائی سرجن بن گئے۔ جو سرجری ہوئی ہے وہ مسلمانوں نے وہ گریس کے بعد ویسٹرن یورپ میں نہیں تھی، مسلمان سارے سرجن تھے، عیسائی اس کو سمجھتے تھے بہت برا کام ہے تو قصائی سرجن ہوتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا۔ تو یہ کسی بھی پروفیشن کو برا نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بری بات ہے کہ ہم صفائی پیشہ لوگوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں اور ان کے لیے برے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم ان کے سپاہی ہیں، مگر ان کے کرنے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا گھر خود جھاڑو لگاتے تھے۔ سچ پوچھئے، اگر میں پوچھوں
میں تو قصوروار ٹھہرا، میں نہیں کرتا ہوں یہ کام، آپ شاید مجھ سے بہتر مسلمان ہوں جو کرتے ہوں گے. تو یہ ہم بہت کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، مگر اگر آپ کہیں بھی شہر چلے جائیں تو پھر اسلام پھر تو واقعی اسلام خطرے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ صرف صفائی کی حالت دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہے، اور آپ وہ ممالک جہاں جو مسلمان نہیں ہیں